کیا آپ جانتے ہیں حروف مدہ کیا ہیں؟ جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کا مخرج کیا ہے اور حروف مدہ میں کتنے حروف ہیں؟ یہ سب جانیں گے آج آپ اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حروف مدہ۔ مد کے معنی ہے لمبا کرنا۔ آج کا جو مخرج ہے اس کا تعلق جوف دہن سے ہے۔ جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو، اور دہن کسے کہتے ہیں؟ دہن کہتے ہیں منہ کو۔ تو کیا بنا؟ منہ کا خالی حصہ۔ تو آج ہمارا مخرج ہے اس کا تعلق منہ کا خالی حصہ ہے، یعنی اس میں نہ تو زبان کا استعمال ہے اور نہ دانتوں کا اور نہ ہی مسوڑوں کا۔ یہ مخرج منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں۔ حروف مدہ میں کون کون سے حروف شامل ہیں جان لیتے ہیں۔ حروف مدہ کے 3 حروف ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی کیا پہچان ہے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ الف مدہ یعنی الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا، جیسے با۔ اسی طرح سے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا، جیسے بو۔ یہ یاد رکھیں کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے، اگر زبر ہوگا تو وہ واو لین ہوگا۔ اسی طرح سے آگے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گا، جیسے یہ۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہونی چاہیے، زبر نہیں۔ اگر زبر ہوگا تو وہ یا لین بن جائے گا۔ اگر ہم حروف مدہ کی مثال دیکھیں تو قرآن مجید میں اکثر جگہ پر ہم پڑھتے ہیں قال، قال۔ اب اس میں قال میں دیکھیے قال، قا، قا، آ، آ۔ یہ جو الف ہے نا اس کو ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ منہ کے خالی حصے سے ہم اس کو نکال رہے ہیں، جیسے قال، قال۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں اذا، اذا۔ زا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ حروف مدہ۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اذا، اذا، یعنی کہ یہ حروف مدہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم الف کو تھوڑا سا لمبا کر کے، یعنی کہ 2 حرکت تک لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے، مد اصلی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، ما، ما۔ یہ جو اس کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ الرحمہ، یہ جو ما ہے یہ حروف مدہ ہے۔ اب ہم واو مدہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے اگر کسی حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، جیسے ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، کفروا۔ یہ جو رو، رو، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، واو کو لمبا کر رہے ہیں تو یہ واو مدہ ہو گیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں فی قلوبہم، فی قلوبہم، قلو، قلو۔ اسی طرح سے آگے ہم چلتے ہیں یا مدہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتا ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو ہم نے مین، مین، مین کو لمبا کیا یہ حروف مدہ ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، میم، میم۔ یہ جوف دہن سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، دین۔ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو حروف مدہ اور الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا مخرج اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ حروف مدہ وہ حروف ہیں جو کہ منہ کے خالی حصہ یعنی کہ حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں، اور وہ 3 حروف ہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اور ان کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دینی بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے کوئی قرآن اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔
لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔